اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا جو عمل ہے یہ بھی سورج گرہن سے ہی وابستہ ہے۔ اگر آپ پر ہر طرف سے رزق کے دروازے بند ہیں، کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میرے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ رزق کے دروازے مجھ پہ بند ہیں، یا پھر آپ پہ آزمائش ہے، آپ پہ رزق کے دروازے بند ہیں، آپ دن بدن قرض کے نیچے دب رہے ہیں، کوئی بھی سبیل آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے، اور آپ کی دعا ہو سکتا ہے میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو دوستو، یہ آپ نے سورج گرہن میں ہی ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا سارا طریقہ کار میں بتاتا ہوں، آپ نے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے تاکہ عمل آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ دوستو، جو آیت ہے یہ آپ نے گوگل میں بھی سرچ کرنی ہے، یا پھر آپ کسی حافظ سے بھی پوچھ لے، وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے گا۔ یہاں پر میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی حافظ سے یا کسی بھی شخص سے اس کے زبر زیر جو ہے وہ صحیح کروا لیں، یا پھر اگر جو میں نے پڑھا وہ آپ کو یاد ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تھوڑے سے آدھا کلو یا پھر 1 کلو آپ نے میٹھے چاول بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ میٹھے چاول بنا کے سورج گرہن میں آپ نے 1100 بار یہ آیت پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ آیت 1100 بار پڑھ لینے کے بعد ان چاولوں پہ جو آپ نے زردہ پکایا اس پہ آپ دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، جو میں نے کلام پڑھا ہے، یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یا کسی گناہ کے سبب آپ نے مجھ پر رزق کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تو یا اللہ میری اس سے توبہ، مجھ پر رزق کے دروازے کھول دے، اور اس آیت کی برکت سے مجھے رزق بے انتہا زیادہ عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ انتہائی زیادہ عطا فرما دے۔ اب آپ نے یہ دعا کی تو وہ چاول جو آپ نے، وہ زردہ جو آپ نے اس پر دم کیا ہے، یہ بچوں کو کھلا دے، ایسے بچوں کو جو بالغ نہ ہو، ان کو آپ کھلا دیں۔ اس کے بعد آپ روزانہ 313 بار کسی بھی وقت آپ ایک وقت مخصوص کر لیں، اور آپ آنکھیں بند کر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں خانہ کعبہ یا سبز گنبد کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب آپ نے ذہن میں یہ تصور کرنا کہ یا اللہ بہترین رزق دینے والا تیری ہی ذات ہے، یا اللہ وہ تو ہی ہے جو رزق دیتا ہے اور بہترین رزق دیتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ تو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے اتنا رزق عطا فرما دیں کہ میرے دسترخوان پہ 40-50 آدمی روزانہ کا پھر بھی ختم نہ ہو، میں زکوٰۃ دیتے دیتے میں تو تک جاؤں لیکن میرا رزق ختم نہ ہو۔ آپ نے یہ اس تصور سے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے۔ اگر آپ تسبیح ہی پوری کریں گے صرف اس نیت سے کہ بھائی مجھے رزق ملے، آنکھیں کھول کر کبھی کمپیوٹر دیکھ کر، کبھی موبائل دیکھ کر، کبھی ادھر ادھر دیکھ کر، کبھی کسی کے ساتھ شغل میلا، اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے خالصتاً تصور سے یا اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یا اللہ مجھے تو نے ہی عطا کرنا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یا اللہ میں تیرے در کے سوا کہاں پہ جاؤں جہاں پر میں اپنی جو ہے دکھ درد میں اپنے دکھاؤں، یا اللہ میں کہاں پہ جاؤں، کون ہے تیرے سوا۔ اس نیت سے آپ پڑھیں، پھر آپ کمال دیں کہ ایسی جگہوں سے رزق کے دروازے کھلیں گے کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ عمل آپ کو پسند آئے ہوگا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔